پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے۔ جب جا رہے تو اللہ خوش ہو رہا، ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے راحت، اللہ خوش ہو رہا۔ اور جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، کیونکہ وہاں تو جا رہے ہیں، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ تو آپ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پالنے کے بعد سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا، نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی، امتی امتی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی، ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی، امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے؟
کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، او یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ اب تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس کے دین کی، تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم اٹھا کے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، یہ کہنے کا موقع تھا۔